جو انجمن حسینیہ بلوہ گھاٹ کے نواخان ہیں انشاءاللہ نوحہ پیش کریں گے، اس کے بعد مومنین تبرک لے کر ضرور جائیے گا۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه من البيان ما لم يعلم. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وهادينا سيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين الأشرف المكين الأشجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة وسيد أصل ما في الوجود نقطة دائرة الوجود سر الله في كل موجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعجل فرجه وسيما على النور الذي هو منشهب من نور الذات السبحانية ومن لوامع تلك البروق الصمدانية طور تجلي الألوهية ونار الشجرة الناسوتية مادة العلوم غير المتناهية حقيقة النقطة البائية يعسو بالدين وارث النبيين سيد الأولين والآخرين راية المهتدين أمير المؤمنين وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداقي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعسو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان كاسر الأصنام والأوثان الشاهد بالإيمان والسابق بالإحسان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المختار قاتل المشركين والكفار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قالع باب الخيبر ساقي حوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر
اللهم صل على محمد ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب مولانا ومقتدانا وهادينا أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال إن فاطمة عليها السلام صديقة وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. صلوات محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. حاضرین گرامی قدر، عزاداران مخدوم انبیاء، ماتمداران سیدۃ النساء، آپ حضرات ماشاءاللہ شہزادی کے پرسے کے لیے یکجا ہوئے اور شب جمعہ ہو، درگاہ ابو الفضل عباس ہو. شب جمعہ یہ وہ دن ہے، جمعہ کا دن جو سید الایام ہے، جو امام زمن سے منسوب ہے. اور اگر آپ اسی شب میں بیٹھ کر، اس دن کی شب میں بیٹھ کر حضرت حجت کو پرسہ دیں گے تو اس کی جزا تو یقیناً آپ کو بارگاہ حضرت حجت سے ہی ملے گی. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. دیکھیں، یہ ایک لقب ہے شہزادی کا کہ وہ صدیق ہیں، صدیقہ. صدیق مذکر ہے، صدیقہ مؤنث ہے. اور عربی میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ حروف میں اضافہ ہوگا اتنا ہی زیادہ معنی میں اضافہ ہوگا. غور کر رہے ہیں؟ تو اب اگر آپ غور کریے، صدیق کے اصل مادے میں جائیے تو مادہ صدق ہے، صرف 3 حروف ہیں، صاد دال قاف، ہے نا. لیکن اگر صدیق کو دیکھیں تو دال پہ تشدید ہو گئی، 2 دال ہو گئے، یہ کا اضافہ ہوا. یعنی صدیق صدق سے اعلیٰ ہے، صادق سے اعلیٰ ہے. اور کر رہے ہیں، صادق سے اعلیٰ مرحلہ ہے صدیق. کیوں؟ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، صدیق اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ سچ بولے. مبالغت ہے عزیزو، مبالغت ہے. تو امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا سہارا ہم نے لیا اور ہمیں شرف ملا. وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ صدیقہ ہے اور بنات انبیاء پر رجس نہیں طاری ہوتا، نجاست نہیں طاری ہوتی. یعنی امام نے اس حدیث میں 2 القاب دے دیے ہمیں، ایک صدیقہ اور دوسرا بتول. کیونکہ بتول اسی خاتون کو کہتے ہیں جو کبھی عبادت سے منقطع نہ ہو. غور کر رہے ہیں؟ تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں آپ حضرات کے ساتھ مل کر اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس ناچیز کو خدمت کا موقع دیا. اور جناب حسن اکبر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. خیر، شکریہ سے بہتر ہوگی دعائے خیر. تو اللہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اعزہ کو، آپ کے اقربا کو، آپ کے احبہ کو محمد اور آل محمد کی محبت پر ثابت قدم رکھے اور ان کے دشمنوں سے نفرت پر ثابت قدم رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
وعجل فرج. اور جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا وہ تو خیر آپ اس پر زیادہ اعتماد نہیں کریے گا، کیونکہ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ نوکر بن کے آتا ہے. یہاں پر جبریل کی مجال نہیں ہے کہ کہے میں ملک ہوں. پوچھئے جبریل سے کیوں آتے ہو، بتائے گا جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، فاطمہ کی مدد کے لیے آتے ہیں. غور کر رہے ہیں. پوچھئے رضوان سے کس حیثیت سے آ رہے ہو، اگر کہہ دے کہ خازن جنت کی حیثیت سے، نہیں کہے گا درزی کی حیثیت سے آ رہا. اور کریں نا آپ. تو آپ کے ساتھ مل جل کر یہ کوشش کی جائے گی کہ کن کن مقامات پر شہزادی کو کیا کیا لقب ملے. پوری زندگی ہے شہزادی کی آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے ایک مختصر سمان حیات ہے نا. اور ان سے کچھ عبرتیں بھی حاصل کریں گے، کچھ دروس بھی لیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ان مقامات پر، جن مقامات پر شہزادی کو لقب ملے ہیں وہ کون کون سے لقب ہیں، یا کون سا لقب کس مقام سے مناسبت رکھتا ہے. غور کر رہے ہیں، کیونکہ بہت القاب ہیں. آئیے، اور یہ سب بچے کو یاد ہوگا، ہے نا، کہ دیکھتے ہیں شہزادی کی ولادت پر کیا لقب ملا. پس منظر جانتے ہیں نا ولادت کا. عاص بن وائل سہمی لعنت اللہ علیہ، یہ کون تھا؟ یہ عمر کے 6 دعوے داروں میں سے ایک دعوے دار تھا. اور یہ عمر پر غالب آ گیا، اسی لیے اسے کہا گیا عمر ابن عاص. ان 6 میں ایک تھا. امام حسن نے فرمایا عمر تو مجھ سے بحث کرے گا. ایک بار احتجاج ہو رہا تھا، اور یہ تاریخی جھگڑا ہے اسلام میں، امام حسن علیہ السلام کا اور معاویہ ابن ابی سفیان، عمر ابن عاص، عمر ابن عثمان، خالد ابن ولید، ولید ابن عقبہ. کس کے نام بتاؤں میں آپ کو؟ سب تو مروان ابن حکم، گرگٹ کی اولاد، ہے نا. یہ تاریخی مشاجرہ عربی میں کہا گیا اسے. کتاب احتجاج شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے پہلی جلد کے آخر میں آپ کو یہ ملے گا، 5 یا 6 صفحوں کی بحث ہے. جب سب بول چکے تب اکیلا ابو تراب کا بیٹا اٹھا اور کر رہے، اور کہا میں اسے ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں صرف، باقی میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. کہا جب عمر ابن عاص کو امام نے اپنی زبان امامت میں کچھ سبق سکھانا چاہا، یہی جملہ کہا، عمر تو مجھ سے بحث کرے گا، جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ولدیت کے 6 دعوے دار تھے. فغلب علیک اشقاہم، تو ان میں جو سب سے زیادہ شقی تھا وہ تجھ پر غالب آ گیا. لوگ کرسی قبضے سے لیتے ہیں، یہاں ولدیت قبضے سے ہو رہی ہے. غور کر رہے ہیں نا آپ؟ چلیں ان سے کیا بحث. عموماً اس ملعون نے، کون؟ عمر کے دعوے دار باپ نے، عاص بن وائل نے کیا کہا تھا رسول کو؟ دم بریدہ، یعنی نعوذ باللہ ابتر. اور یہ لفظ عربی میں اس کے لیے ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، ہے نا. تو ابتر کے مقابل میں جس شاہزادی کی ولادت ہوئی جنت کے ثمر سے، اس تانع ابتر کے مقابل میں جس شاہزادی کی ولادت ہوئی جنت کے ثمر سے، اسے کیا لقب ملا؟ کوثر. پہلا لقب یاد ہو گیا ولادت کے وقت، کوثر. عجیب ماجرا تھا. تانا دینے پر اکتفا نہیں کیا عمل انہوں نے، بلکہ خدیجہ کی خدمت کے لیے بھی نہیں آ رہی تھی.
قریش کی عورتیں خدیجہ کی خدمت کے لیے نہیں آ رہی تھی. نعوذ باللہ. کہا تم نے اس سے شادی کر لی رسول خدا سے؟ تم رسول خدا تو کہتے نہیں تھی. جب خدیجہ کی خدمت کے لیے قریش کی عورتیں نہیں آئیں، نہ خدیجہ نے طلب کی نہ وہ آئیں. یہ کوئی نہ کہ خدیجہ نے انہیں بلایا تھا، نہیں، لیکن فرض یہ تھا کہ جب پتہ ہوتا ہے تو لوگ آیا کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، تو آپ جائیں گے بنا بلائے؟ نہیں جائیں گے. کیا اسے فون کرنا پڑے گا بھائی آ جاؤ؟ لیکن یہ بے اصول خواتین قریش کی نہیں آئیں. اب انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ خدیجہ ان کی خدمت کی محتاج ہے. اللہ نے جنت سے مریم کو بھیجا، اللہ نے جنت سے آسیہ کو بھیجا، لیا کو بھیجا، موسیٰ کی بہن کلثم کو بھیجا. جاؤ فاطمہ کی ماں کی خدمت کرو. یہ بھی نہ کہنا یہ تو کرامت فاطمہ ہے، یہ تو کرامت فاطمہ ہے. نہ خدیجہ ان کی خدمت کی محتاج، نہ خدیجہ جنتیوں کی خدمت کی محتاج. یہ تو مریم اور آسیہ کا شرف تھا کہ وہ ام زہر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، وعجل فرجہم. کم سمجھ رکھا تھا خدیجہ کو. دیکھو مقام، قریش کی عورتیں نہیں، جنت کی عورتیں آ رہی. کیوں؟ ارے سردار آنے والی ہے، سردار کی خدمت کے لیے کنیزیں تو آیا ہی کرتی ہیں، ہے نا، بن بلایا آیا کرتی ہیں. اللہ بھیجتا ہے. لہذا یہ بھی ہمیں شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ اس رخ حیات نے یہ بتایا ہمیں کہ کسی کو ہلکا نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے وہ ولی خدا ہو. وہ حدیث ہے نا، ان اللہ اخفى اربعا فی اربع. اللہ نے چار چیزوں میں پوشیدہ رکھی ہیں. کیا؟ کہ اپنے ولی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا، اپنے ولی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا. لہٰذا کسی ولی کو ہلکا نہ سمجھنا، کسی بندے کو ہلکا نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے ولی خدا ہو سکتا ہے ولی خدا. جی نہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، وہ غریب ہیں، وہ امیر ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے وہی جسے آپ غریب سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں وہ آپ سے زیادہ امیر ہو. ہو سکتا ہے جسے آپ نیچا سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں سب سے اونچا ہو. غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے. تو جناب خدیجہ کے ہاں ولادت ہوئی. کس کی؟ جناب سیدہ کونین کی. خبر ملی کسے؟ رسول خدا کو. لوگوں نے بشارت دی، اے رسول آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ ساری نمازیں پہلے کتنی رکعت تھی؟ اصل میں 2 رکعت. فجر 2، ظہر 2، عصر 2، مغرب 2، عشاء 2. ساری نمازیں پہلے، یعنی اصل میں 10 ہی رکعتیں فرض ہوئی تھی. اب سب کہیں گے کاش یہی اصل باقی رہی ہوتی، ہے نا. ارے بھائی، یہ تو رسول نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ سے باتیں اور کرنے کا. ورنہ اگر رسول یہ موقع نہ دیتے تو ہمیں کہاں ملتا، ہے نا. تو اب رسول نے 2 ظہر میں بڑھائیں، 2 عصر میں بڑھائیں، 2 عشاء میں بڑھائیں. جس وقت فاطمہ کی خبر ملی وہ وقت مغرب کا تھا، ہے نا. اب ظہر کی 4 ہو گئیں، عصر کی 4 ہو گئیں، عشاء کی 4 ہو گئیں. جب فاطمہ کی آنے کی خبر ملی وہ مغرب کا وقت. رسول نے شکراً مغرب میں 1 رکعت بڑھائی تو وہ 2 سے 3 ہو گئی.
اب ائمہ سے پوچھئے جب سفر میں جاتے ہیں تو جو اصل رہتی ہے وہی باقی رہتی ہے؟ جب سفر پہ جاتے ہیں تو جو اصل رہتی ہے، ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں تو عشاء کتنی تھی؟ 2 تھی. اگر ظہر پڑھتے یہاں پر، لیکن حسن اکبر صاحب نے دوپہر کو بلایا ہی نہیں، ظہر پڑھتے تو کھانا کھلانا پڑتا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. وعجل فرجہ. نہیں، آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آنا ہوگا، میں خود آ جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ مومنین کی محبت ہوا کرتی ہے. مومن ایک دوسرے کا دوست نہیں، بھائی ہوا کرتا ہے. تو بھائی بھائی کے گھر پوچھ کے نہیں جاتا. غور کر رہے ہیں نا آپ حضرات؟ لہٰذا یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا خلوص ہے. اور ظہر کی 2 ہو گئی سفر میں، عصر کی 2 ہو گئی، وہ جو رسول خدا نے بڑھائی تھی وہ ساقط ہو گئی، عشاء کی بھی ساقط ہو گئی. لیکن مغرب کی جو فاطمہ کی آمدیں بڑھی تھی وہ گھر میں بھی تھی، سفر میں بھی تھی. صلوات پڑھیں عظمت فاطمہ پر. وعجل فرج یا علی. اور کر رہے نا فاطمہ پہ بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہ وعجل فرج. اور کر رہے ہیں. تو پہلا لقب کیا ملا ولادت پر؟ کوثر. کوثر کی آمد پہ مغرب کی 1 رکعت پڑھی اور وہ باقی رہی، سفر میں بھی گھر میں بھی. اچھا، دوسرا مقام سنیے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار پہ جا کر عبادت کیا کرتے تھے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. شہزادی کھانا لے کے جایا کرتی تھی. کوئی مسلمان دیانتدار یہ بتا دے کہ شہزادی نے کبھی کسی سے راستہ پوچھا ہو؟ عالم طفلی ہے، عالم طفلی. کوئی بزرگی کا، کوئی جوانی کا عالم نہیں ہے شہزادی کا، عالم طفلی. یہ ایک خدمت، یہ ایک خدمت. دوسری خدمت، جب ابو جہل ملعون نے رسول کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ ابھی بیت المقدس میں تھا، بھلے رسول کو منظور کعبہ ہی تھا. ہاں آپ کیا سن رہے ہیں؟ رسول کو منظور کعبہ ہی تھا. اب آپ جو وجہ نکالیں، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو رسول کی رسالت کا گواہ تھا، عالم دنیا میں اس سے رسول کی پہلی ملاقات کعبے میں ہوئی تھی. شاید اسی لیے رسول کو منظور کعبہ ہی تھا. لیکن اللہ کی حکمت کے تحت ابھی بھی قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. وہ تو مدینے میں جا کر بدلا ہے، اور کسی نے پیروی نہیں کی اس وقت رسول کی، علی کے علاوہ. اور کر رہے ہیں، علی کے علاوہ کسی نے پیروی نہیں کی. تو آئیے، جس وقت رسول نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس، ابو جہل نے آ کر اونٹ کی غلاظتیں پشت نبی پر ڈالی. یہاں پر اس معذرت کے ساتھ اس طاہر اور طیب بچی کا عمل دیکھا آپ نے؟ آ کر اپنے بابا کی پشت سے غلاظتیں اٹھائیں. اب میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لوں گا. اس مقام پر یہ ساری خدمات، غار میں کھانا دینا، یہاں پر آ کر غلاظتیں اٹھا دینا رسول کی پشت سے، یہ ساری خدمات دیکھ کر جو مناسب لقب شہزادی کو ملا رسول کے چشم حکمت میں، وہ کیا تھا؟ کہ فاطمہ ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے،
وہ ذمہ داریاں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے نبھاتی ہے وہ فاطمہ نے رسول خدا کے لیے نبھائی. تو اب اگر خواتین خود کو فاطمی کہنا چاہتی ہیں تو ابیہا پر اسوہ کرنا ہوگا. باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے کی کوشش کریں جیسا فاطمہ نے اپنے بابا کے ساتھ کیا. کوئی کر تو نہیں سکتا، نہ آپ فاطمہ ہو سکتی نہ رسول، نہ آپ کے باپ رسول. بہت زمین و آسمان کا فرق ہے، خاک اور زر کا فرق ہے. لیکن کوشش تو کریں کہ جس طرح فاطمہ اپنے باپ کی خدمت کیا کرتی تھی اس درجے پر پہنچ گئیں کہ رسول نے اپنے باپ کی بھی ماں کہہ دیا ہے نا. ہو گیا نا. اسی طریقے سے فاطمی خواتین کو چاہیے کہ اپنے باپ کی خدمت کریں تاکہ باپ بھی دیکھ کر کہے ہاں آپ نے خوب سیکھا فاطمہ زہرا سے. زین بنیے باعث زین اہل بیت کے لیے، قبلہ باعث زینت اہل بیت کے لیے بنیے. تو یہاں پر دوسرا لقب مل گیا. آپ کو سمجھ میں آ گیا پس منظر ام ابیہا. آئیے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد وعجل فرجہم. شہزادی کو نور کا لقب کب ملا؟ ولادت تو سن لی آپ نے، بچپنا بھی سن لیا، لیکن جوانی کے مرحلے میں سب سے پہلا فریضہ باپ کا کیا ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ؟ شادی، عقد، یہی ہے نا. اس وقت شہزادی کو نور کا لقب ملا اور ام ابیہا رسول نے لقب دیا تھا، نور کا لقب اللہ نے دیا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ زوج النور بالنور، نور کو نور سے جوڑ دو، یعنی علی کو فاطمہ سے جوڑ دو. نور کو نور کا لقب ملا. اچھا بس اتنے ہی پر اکتفا ہو گیا؟ نور کا لقب بھائی تاریخی شادی ہے، نور کا لقب کافی نہیں لگا خدا کو. جب عقد ہو گیا فاطمہ کیا کہتی ہیں پتہ ہے؟ مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ رسول خدا، ہائے ہائے بہترین ولیمہ دیکھیے، میں دیکھ رہا تھا کہ رسول خدا اپنی آستین چڑھا کر اپنے ہاتھ کو اس برتن میں ڈال رہے تھے اور اپنے ہاتھ سے ملا رہے تھے. کیا؟ گھی اور کھجور. کیا بہترین کھانا ہوگا. جب جنت میں جائیے گا نا تو کہہ دیجئے گا ایک ذاکر ہمارے پاس آیا تھا پروردگار، اس نے یہ کھانا بتایا تھا ہمیں کہ رسول نے گھی اور کھجور ملا کر اپنے مبارک ہاتھ سے فاطمہ کی شادی میں لوگوں کو کھلایا تھا. پروردگار اس کھانے کا مزہ ہمیں چکھا دے. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ وعجل فرجہ. کہ رأیت رسول اللہ شمر عن ساعدہ، شمرا آستین چڑھا دی رسول نے اور اپنے ہاتھ سے ملا رہے تھے، ہے نا. علی کچھ کھانا تمہاری طرف سے، کچھ کھانا ہماری طرف سے. اگر میری یادداشت نے خیانت نہ کی ہو تو کہا علی آپ کی طرف سے روٹیاں، ہماری طرف سے گوشت. دیکھ رہے ہیں یہ ہے شادی. یہ نہیں کہ سارا بوجھ ایک ہی طرف ڈال دیا جائے. شادیاں کرنا ہے تو فاطمی سنت سے کرو، سب کچھ آسان ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وعجل فرجہ. اب جب عقد ہو گیا کیا کہا قرآن نے؟ کہ مرج البحرین. ہائے ہائے
نور کا بھی لقب ملا، بحرین کا بھی لقب ملا. یہ 4 لقب ہو گئے. ابھی یاد ہیں سارے القاب؟ ایسا نہ ہو کہ مجلس کے بعد جی حضور نے کیا پڑھا؟ کوثر ولادت پر، ام ابیہا خدمات پر، نور عقد سے پہلے، بحرین عقد کے بعد. ہاں نور عقد سے پہلے، بحرین عقد کے بعد. اور کیا بحرین تھے دونوں، 2 سمندر، بحر ایک سمندر کو، بحرین 2 سمندر کو. بحرین کبھی ان میں اختلاف ہوا کبھی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی ان دونوں میں اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہوا؟ نہیں ہوا. نہیں، ایک دفعہ ہوا تھا. ساکت ہو گئے مومنین. یہ قبلہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ معصوموں میں اختلاف، نوروں میں اختلاف، 2 چراغوں میں اختلاف، اللہ کے 2 مظہروں میں اختلاف. جن کی رضا اللہ کی رضا ہو، جن کا غضب اللہ کا غضب ہو، ان میں اختلاف. ولی اور معصومہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، ہوا تھا ایک دفعہ. اور دونوں اپنا اختلاف رسول کے پاس لے کر آئے. سنے، سب سنے، مومنین مومنات سب سنے، تاکہ دیکھ لیں کیا اختلاف تھا. آئے، ان کے اختلاف میں بھی رحمت ہوا کرتی ہے. بھائی رحمت کے پروردہ ہیں دونوں. علی کو بھی رسول نے پالا، فاطمہ کو بھی رسول نے پالا. آئیے، یا رسول اللہ، جناب سیدہ کا مقدمہ، یا رسول اللہ. علی چاہتے ہیں کہ سارے کام خود کریں، مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے. مولا علی کا مقدمہ، اے رسول خدا، فاطمہ چاہتی ہے کہ سارے کام خود کرے، مجھے کرنے ہی نہیں دیتی. اختلاف بھی ہوا تو کام نہ کرنے پہ نہیں، کام کرنے کا موقع نہ دینے پر. تو کہا انا اکفیکما، انا اکفیکما، کہا میں بچا لیتا ہوں، میں حل کر دیتا ہوں، میں رسول ہوں. حل کہا کیا لعلی ما دون الباب، دروازے کے باہر علی کی ذمہ داری، وَلِفَاطِمَةَ مَا وَرَاءَ الْبَابِ، دروازے کے اندر فاطمہ کی ذمہ داری. بہت نعرے لگتے ہیں عورتوں کے جاب کے، یہی ہے جاب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علم نہ لیں، علم لیں، بے شک لیں، پڑھائیں بھی بچوں کو، لیکن اے کاش کہ حدود فاطمی کا خیال کرتے ہوئے، حدود فاطمی کا خیال کرتے ہوئے. فاطمہ کا حجاب اللہ کا حجاب ہے، فاطمہ کا باب اللہ کا باب ہے. یہ وہ باب ہے جہاں رسول مسجد سے پہلے جایا کرتے. یہ وہ در ہے جہاں رسول مسجد سے پہلے جایا کرتے تھے. سمجھ گئے نا؟ ان بحرین میں اختلاف بھی ہوا تو اس مقام پہ ہوا. اور آپ سب نے آیت سنی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَعَجِّلْ فَرْجَ. تو ان بحرین سے مودت کریے، قربہ سے. ابھی اس آیت پہ بھی میں آ رہا ہوں، ہے نا؟ لیکن ذرا القاب تو دیکھ لیں، القاب دیکھیں. بحرین. اچھا، یہ بطول کا لقب کب آشکار ہوا؟ بطول ہے نا لقب، اور میں نے کہا بطول اس خاتون کو کہتے ہیں جو عبادت سے منقطع نہ ہو.
کبھی بھی منقطع نہ ہو، کبھی بھی منقطع نہ ہو، ہر وقت عبادت میں رہے. یہ ہے بطور تیسرا سال ہے ہجری کا، ماہ رمضان کی 15ویں تاریخ ہے. بیت شرف میں ایک خوشی ہے، ظہر کے وقت ایک خوشی کا انتظار ہے. ظہر کے بعد آمد حسن ہے، آمد حسن کے بعد فوراً عصر پڑھنے کے لیے فاطمہ کھڑی ہو گئی. اللہم وعجل غور کر رہے ہیں، عصر پڑھنے کے لیے شہزادی کھڑی ہو گئی بطول. اور کوئی مقام ہے؟ ہاں ہے. انسان غور تو کرے. کیا دعائے ندبہ سب پڑھتا ہے، کل جمعہ ہے انشاءاللہ پڑھیے گا. کیا وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ، اور رسول نے سارے دروازے بند کروا دیے. کیا مجمع ہے، اہل علم و دانش بزرگان ملت کا مجمع ہے. غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں بزرگان ملت، اللہ ان اللہ یستحی ان یعذب شیبة شابت فی الاسلام، کہتے ہیں اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ بال جو اسلام میں سفید ہو گئے ان بالوں کو جہنم میں بھیجے. اللہ کو شرم آتی ہے. لہٰذا بزرگوں کا احترام ہم پر فرض ہے. تو آپ تشریف فرمائیں، آپ کے حضور میں یہ بات کہہ رہا ہوں بزرگان ملت کے اور دانشوروں کے حضرات، اس دانشوروں کے حضور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب رسول نے جو دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے سب دروازوں کو بند کروا دیا، علاوہ دروازہ علی کے. لوگوں سے جب پوچھا گیا تجزیہ کاروں سے تو یہی بتایا حضور کہ اصل میں مردوں پر ایک ایسا مقام آتا ہے، ایسی حالت آتی ہے، ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو اگر مسجد دروازہ کھل گیا اور مرد اس حالت میں ہے تو گھر اور مسجد ایک ہو جائیں گے، مسجد کا حصہ بن جائے گا، گھر ہو جائے گا نا. ایسے ہی ہوگا نا، مسجد کا حصہ بن جائے گا گھر، اور جائز نہیں ہے یہ کام. تو یا تو دروازہ بند کیا جائے یا تو کوئی ایسا مرد ہو جس پر یہ کیفیت طاری ہی نہ ہوتی. یا علی، اب تک آپ یہ رخ سنتے آئے ہیں، صحیح ہے نا. کس بچے کو نہیں پتا یہ رخ؟ سب کو پتا ہوگا. لیکن یہ بھی تو سوچئے گھر میں ایک خاتون بھی ہے اور خواتین پر بھی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خاتون بطول ہو، یا علی بھائی، اگر پرہیز مردوں کے لیے بھی ہے تو خواتین کے لیے بھی ہے. تو اگر علی پر وہ کیفیت نہیں طاری ہوتی تو زہرا بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے. اور کریں نا آپسا یہ لقب. اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء میں جو لقب ملا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے قرابت دار کو حق دے دو، اپنے قرابت دار کو حق دے دو. تو میں نے جو آیت کی تلاوت ابھی کر رہا تھا آپ کے سامنے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا علاوہ قرابت داروں کی مودت کے. سنیں عزیزو، تو اگر یہ لقب فی القربہ والا، قربہ والا لقب جو ہے اگر قرآن میں کسی کے لیے آیا تو فاطمہ کے لیے. اگر قرآن میں کسی کے لیے آیا تو فاطمہ زہرا کے لیے. کب کہا؟ جب رسول سے یہ اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت دار کو اس کا حق دے دو. تو رسول نے کیا
وہ جو مدینہ اور خیبر کے درمیان فدق تھا. صلو علی محمد وعلی محمد. احسن. بس بار دیگر صلوات. حب امام زمانہ پر ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. وعجل فرجم. غور کر رہے ہیں؟ تو مدینے اور خیبر کے درمیان ایک بہت ہی بڑا باغ تھا جو شہر کی مانند تھا، جس کا نام ہے فدق. فے پر زبر ہے، فدق، فدق نہیں، فدق. غور کر رہے ہیں نا آپ حضرت؟ بھائی کیا کریں، اب زبان ہے عربی اہل بیت کی، تو میں چاہتا ہوں وہی زبان آپ کے سامنے حد الامکان نقل کر دوں. اور اہل بیت کی باتیں نقل کرنا یہ تو امانت ہے. خود ساختہ فضائل کیوں پڑھوں میں؟ کیا جو کتابوں میں ہیں وہ کم ہو گئے؟ حضور جو کتابوں میں ہیں وہ کم ہو گئے. فدق تو یہ کب ملا تھا رسول کو؟ خیبر کے بعد. جب خیبر میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ رسول کے پاس بھاگنے والوں کے علاوہ بھی ایک مرد ہے. جب رسول کے پاس بھاگنے والوں کے علاوہ بھی ایک مرد ہے جس نے ایک ہاتھ سے مرحب کو کاٹا، دوسرے ہاتھ سے نہیں، انگلیوں سے خیبر کا دروازہ کھولا نہیں، اکھاڑا اکھاڑا اکھاڑا. اور مسلمان خندق نہیں پار کر پا رہے تھے، علی نے اپنے ہاتھوں پر سوار کیا. ابن عباس کہتے ہیں اے رسول خدا مجھے بڑا تعجب ہوا آج علی سے، اتنی قوت علی کو، سب کو اپنے ہاتھوں پہ سوار کر رہے ہیں. کہا لا تنظر الی یدی، واقعا بہت بیدار مجمع ہے. کہا علی کے ہاتھوں کو نہ دیکھو، پاؤں کو دیکھو. کہا جب پاؤں کو دیکھا تو زمین پر نہیں تھے. کہا اے رسول خدا علی یطیر، کیا علی اڑ رہے ہیں؟ کہا اڑ نہیں رہے، جبریل نے پر بچھا دیے ہیں. یا علی اور کر جبریل نے پر بچھا دیے. کبھی اگر موقع رہا تو تفصیل سے خیبر پڑھنا ہے، اور جنگ نہیں پڑھنا، مجھے صرف دروازہ پڑھنا ہے. لیکن اگر جناب حسن اکبر صاحب موقع دیں گے تب جی انشاءاللہ. مومنین محظوظ ہو رہے ہیں، مسرور ہو رہے ہیں، اور اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے زیادہ، مجھ سے زیادہ آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ آپ کے حوالے سے مسرور ہو رہے ہیں. تو زہ نصیب اس کا جس کے حوالے سے مومنین خوش ہو، ہے نا. اب الحمدللہ اہل بیت نے کیا عزت دی ہے آپ کو کہ آپ کی محبت میں مومنین خوش ہو رہے ہیں، اور جسے اہل بیت رسوا کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے سے مومن خوش ہوتے ہیں. یا علی بے شک بہت عزت دی اللہ نے آپ کو. اللہ اکبر. لعنت اللہ عجل فرج. تو یہ تھا خیبر. جب خیبر سے واپس آنے لگے رسول، فدق والے کہنے لگے کہ بھائی اب تو ہماری طاقت نہیں لڑے. جب حضرت مرحب کو زیر کر دیا گیا، قلعہ خیبر جو 12 قلعہ تھے، ایک ہاتھ نے ان 12 کو فتح کر لیا. گویا کہہ رہا ہوں اکیلا نہیں آ رہا، 12 کی قوت ساتھ لے کر آ رہا.
یہ سارے قلعہ فتح ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ لاؤ فدق رسول کو بنا جنگ کے دے دیں۔ تو رسول کو بنا جنگ کے فدق ملا، اور یہ غنیمت نہیں تھا، یہ فے تھا۔ وہ تو غنیمت تھی خیبر والی ہے، تقسیم سب میں مال غنیمت کیا گیا، حیدر کو حصہ سب سے زیادہ دیا گیا، اس امر پر سوال نبی سے کیا گیا، کیوں عدل سے نہ کام یہاں پر لیا گیا؟ بولے رسول دخل کیا، میر تکلم بولے رسول دخل کیا، تجھ جیسے فرد کو دیتے ہیں حصہ دگنا شریعت میں مرد۔ یا علی مرد کو یا علی، وہ تو خیبر کی غنیمت تھی، فدق کوئی غنیمت نہیں ہے، فدق فے ہے، غنیمت تقسیم کی جاتی ہے مسلمانوں میں، فے صرف اللہ اور رسول کا حق ہوتا ہے۔ اب جب رسول کا حق ہے، رسول چاہے جسے دے، نہیں، یہاں پر رسول چاہے جسے دے نہیں، آیت آ گئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے قرابت دار کو اس کا حق دے دو۔ تو یہاں رسول نے نہ علی کو بلایا، حالانکہ علی بھی قرابت دار ہیں، نہ حسن کو بلایا، حالانکہ حسن بھی قرابت دار ہیں، نہ حسین کو بلایا، حالانکہ حسین بھی قرابت دار ہیں، فاطمہ کو بلایا، گواہ بلائے، اور ایک تحریر لکھی کہ یہ وہ ہے جو رسول نے ہدیہ کیا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ اسے اللہ نے ہدیہ نہیں کہا تھا عزیزو، اسے اللہ نے فاطمہ کا حق کہا تھا۔ اب آپ ہی تصور کریے، جسے اللہ فاطمہ کا حق کہے، اسے امت جھٹلا دے، ٹھکرا دے۔ اللہ کسی عزت دار کو یہ موقع نہ دے، یہ عالم ستم نہ دکھائے، کسی ایسے عزت دار کو جس کی باتوں پر ہمیشہ یقین کیا جاتا ہو۔ اگر کوئی آپ کی بستی میں بہت ہی عظیم شخصیت ہو اور آپ نے ہمیشہ اس سے نیکی کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو، اور کوئی آپ کے سامنے آ کر اسے جھوٹا کہہ دے، تو عجب نہیں آپ بلند آواز میں کہیں خبردار کم بخت، اس با عزت شخصیت کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ عزیزو، یہ کوئی کسی گاؤں یا بستی یا شہر کی عظیم شخصیت نہیں، یہ پورے عالم اسلام کی عظیم شخصیت تھی، جس سے گواہ مانگے گئے۔ جب گواہ آئے، حسنین کو بچہ کہہ کر ہٹا دیا، علی کو کہا علی زوجہ کے حق میں گواہی دے رہے، ام ایمن کو کہا ایک خاتون ہے گواہی کیوں دیں گے؟ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو، آپ ایمان سے بتائیے سب سے زیادہ سخت کیا ہوتا ہے؟ جان جانا یا عزت جانا؟ آپ بتائیے۔ سب کہیں گے، کچھ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے مر مٹتے ہیں۔ ہائے فاطمہ زہرا، نہ امت نے فاطمہ کی جان کو چھوڑا، نہ فاطمہ کی قدر و عزت باقی رکھی۔ ہائے زہرا، شہزادی کو یہ کہہ دیا، بعض ذاکرین نے پڑھا کہ فاطمہ جائیے، اب یہ منبر آپ کے باپ کا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، کتنے حملے، کتنی بار مسلمان آئے در پر؟ 3 بار۔ ایک بار آئے زبیر اور طلحہ جتنے سب مولا کے دروازے کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، اکٹھا ہیں، سب کو باہر نکالو، سب کو باہر نکالا فاطمہ نے۔ دوسری مرتبہ آئے، فاطمہ علی سے کہو باہر نکلے ورنہ ہم گھر کے اندر آ جائیں گے۔
کہا میں اجازت نہیں دیتی گھر کے اندر آنے کی. تب واپس چلے گئے, شرم کھا کر واپس چلے گئے. لیکن ملعون نے قنفذ کے ساتھ اس ظالم کو بھیجا جس کے دل میں ذرا سی بھی رحمت نہ تھی. اس نے 300 بنی اسلم کے قبیلے کو لایا, آگ لے کر آئے ہیں, جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے ہیں. عزیزو یہ اصل ہے, کربلا میں خیمہ جلنا فارا ہے. ہاں عزیزو, جو مدینے میں گھر جلانا اسی کا نتیجہ ہے کربلا میں خیمے جلنے کا. عجب نہیں شہزادی پر جب دروازہ گرا. اب مصائب آپ نے بہت سنے, تو علی کو نہیں بلایا. کیوں؟ کیونکہ علی نے پہلے سے شرط رکھ دی تھی, اے رسول خدا انی اصبر, میں صبر تو کروں گا, لیکن قل لابنتک, لیکن اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے گا کہ یا علی نہ کہیں. اگر فاطمہ نے یا علی کہہ دیا تو مجھ سے صبر نہ ہوگا, میں فاطمہ کی مدد کو آ جاؤں گا چاہے جو بھی ہو. اسی لیے دروازہ گرا. شہزادی نے کہا آہ یا فضہ. اگر آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہوں تو اس علی کی آواز کو یاد کریے گا. ہاں اجرکم علی اللہ. بس شہزادی زینب کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا اس واقعے کے بعد. کہتے ہیں میری ماں کا قد و قامت ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی انسان نہیں, کسی انسان کا سایہ چل رہا ہو. اصبح طولها كالخيال, جیسے کسی انسان کا سایہ چل رہا ہو. وہ ماں نہیں تھی ہماری, جیسے سایہ چل رہا ہو. بی بی ذرا اور بتائیے. کہا شہزادی ایک ہاتھ قنوت میں اٹھایا کرتی تھی, دوسرا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا. جب پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب علی کو بچانے کے لیے نکلی ہے زہرا. آپ کو پتہ ہے زہرا کا ہاتھ کہاں تھا؟ علی کے کمر بند پہ تھا, علی کے پیچھے آ رہی تھی. نہیں, بہت آسانی سے سن لیا آپ نے, ابھی زہرا کی پسلی ٹوٹی ہے. ہاں, اور ابھی زہرا کے سینے میں اس دروازے کی کیل. پوچھئے سلیم ابن قیس سے, سلیم کیا کہتا ہے سلمان سے؟ قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان. سلیم نے سلمان سے پوچھا اے سلمان کیا امتی واقعاً بنا اجازت در زہرا پہ آ گئے تھے؟ قال اے وعزت الجبار وما على الزہراء من خماری. کہا اللہ کی عزت کی قسم بنا اجازت آ بھی گئے تھے اور زہرا پر پورا خمار بھی نہیں تھا, پورا حجاب بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. پھر کہتے سلمان کہتے وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خُزَانَةَ الْأَسْرَارِ. اور مجھے نہیں پتا اس کھیل کے بارے میں نہیں جانتا. اگر پوچھنا ہے تو فاطمہ کے سینے سے پوچھو. اجرکم علی اللہ. اگر پوچھنا ہے تو فاطمہ کے سینے سے پوچھو. ہاں عزیزو, یہ سب کچھ زہرا کے ساتھ ہو گیا. ابھی محسن شہید ہوئے ہیں, ابھی پسلی ٹوٹی ہے. اللہ کسی خاتون پر یہ وقت نہ لائے کہ اس کے شکم میں اس کا بچہ ختم ہو جائے. لیکن اگر کسی کے ہاں ایسا ہوا ہو تو ان سے وہ تکلیف پوچھئے. کہتے اس وقت اٹھا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا. طبیب کہہ دیتے ہیں بیڈ ریسٹ کے, وہ بستر پر آرام کریں. لیکن ہائے جناب سیدہ, جیسے ہی دیکھا کہ ریسمان ظلم فاتح خیبر کی گردن میں بند گئی ہے, فوراً گئی, اپنے کو سنبھالا, علی کے
کمر بند پہ ہاتھ رکھا، واللہ لا ادعکم تأخذون ابن عمی ظلما، میں تمہیں علی کو حالت ظلم میں لے جانے کی اجازت نہیں دیتی اور نہ لے جانے دوں گی۔ اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا، اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ اتنے میں سلمان نے کہا رأیت حیطان المسجد ترتفع، میں نے دیکھا مسجد کی دیواریں اٹھنے لگی۔ سلمان نے دیکھا مسجد کی دیواریں اٹھنے لگی۔ علی نے کہا سلمان جا کر بنت رسول کو روکو، جا کر بنت رسول کو روکو، عزیزوں منزلیں آ رہی ہیں۔ سلمان آتے ہیں، اے بنت رسول رک جائیے، بنت رسول رک جائیے، صبر کریے۔ کہتی ہیں ما عن علی صابر، سلمان جب نہیں کہہ رہی ہو، مجھ پر دروازہ گرا، میں نے صبر کر لیا، پسلی ٹوٹی، میں نے صبر کر لیا، سینے میں کیل پیوست ہوئی، میں نے صبر کیا، ارے حد ہو گئی، میرا بچہ شہید ہوا، میں نے صبر کیا۔ سلمان لیکن علی کو یہ لے کر جائے، یہ مجھ سے برداشت۔ ہاں عزیزو، بس عزیزو، اس مقام پر شہزادی کے ہاتھ تو عیا ہو گئے تھے نا، انگلیاں عیا ہو گئی تھی۔ اس مقام پر قنفذ ملعون سے اس دوسرے نے کہا اے قنفذ دیکھ فاطمہ کی انگلیاں برآمد ہو گئی۔ وہ ملعون تعزیہ نہ لے کر آیا، فاطمہ کے ہاتھ پر معاف کریے، اتنے تعزیہ نے مارا کہ شہزادی کا ہاتھ زخمی ہوا۔ اجرکم علی اللہ، وصیتیں کی، علی پردہ شب میں میرا جنازہ اٹھے، اور جو ملعون ہیں جنہوں نے مجھ پر دروازہ گرایا وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، بچے بلند آواز سے نہ روئے تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ اسما سے کہا اسما اب میں جا رہی ہوں حجرے میں، اگر تسبیح ہو، بس میں ختم کر رہا ہوں مصائب عزیزو۔ اسما اب میں تسبیح و تحلیل کی آواز اگر آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، اگر آواز منقطع ہو جائے آخری مجلس ہے عزیزو، پرسہ دے لیجئے تو سمجھ جانا میں رحلت کر گئی ہوں، حجرے میں گئی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تسبیح و تحلیل کی آواز، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ام سلمہ نے جناب اسما بنت امیس نے کیا سنا، کان لگایا تو کوئی آواز نہیں، کوئی آواز نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب اسما گھبرا گئی، اب بچے آئیں گے تو انہیں کیا خبر دوں گی، وہ بچے آئیں گے تو کیا خبر دوں گی۔ بچے مسجد سے آئے، اے اسما ہماری اماں کی آہ کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہماری اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ اجر یہی سوچتا ہے نا بچہ، عجب نہیں بچے کی دل کی کیفیت بتا رہا ہوں میں، ہر بچے کی دل کیفیت، کیا ماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ اسما نے کہا شہزادہ پہلے کھانا تو کھا لو۔ کہا اماں کے بنا کب ہم نے کھانا کھایا ہے؟ کہا انظرا فی الحجرہ، اب میں نہیں بتا سکتی، اگر دیکھنا ہے تو حجرے میں دیکھو۔ حجرے میں گئے تو دیکھا فاطمہ مصلی پر قبلہ رخ لیٹی ہوئی تھی۔ بھیا حسین نے حسن سے پوچھا، بھیا حسن، امام حسین نے پوچھا بھیا حسن ہماری اماں کبھی مصلی پر لیٹا نہیں کرتی تھی، یہ آج کیا ہو گیا ہے؟ حسن نے چادر اٹھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو بابا علی کو خبر کریں، بابا زہرا کا پرسہ قبول کیجئے۔ علی کو غشایا، علی کو غشایا، مسجد سے گھر تک آئے۔ کتنا قریب ہے گھر فاطمہ مسجد سے آپ کو پتا ہے نا، آپ سب تاریخ پڑھتے ہیں اور کچھ زیارت پہ بھی گئے ہیں، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے۔ اس راستے پر، چھوٹے سے راستے پر علی 3 دفعہ بیٹھے ہیں پھر اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں پھر اٹھے ہیں۔ عزیزو غسل دیا، غسل دیتے دیتے چیخ نکلی علی کی، اسما میں نے دیکھا فاطمہ کی ایک پسلی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو بچوں کو بلایا، رخصت ہو لینا،
بچوں رخصت ہو لو اپنی ماں سے. امام حسن آ گئے, زینب و کلثوم آ گئی, لیکن حسین نہیں آئے. بابا اماں بلائیں گی تو آؤں گا. اتنا روایت ہے فحلت رباط الکفن فحلت عقد الکفن, کفن کی گرہ ٹوٹی, فاطمہ کے ہاتھ آگے بڑھے. عجب نہیں وہی ندا جو سکینہ نے عاشور میں سنی, الیہ الیہ آ جا میرے بیٹے, یا علی. بچہ آیا, ماں کے گلے سے لپٹا, مومنین کی طرف سے میں پیغام پہنچا رہا ہوں, مولا حسین ذرا سنبھل کے سینے سے لگیے گا. ارے یہی وہ سینہ ہے جس پر دروازہ. اجرکم علی اللہ. بس عزیزو, بس عزیزو, مولا علی نے 40 قبریں بنائی. نشان قبر بھی 40 بنے تھے تاکہ زہرا کی قبر چھپ جائے. رسول خدا کے حوالے کرتے ہوئے, کیسے حوالے کیا؟ علی دفن کرنے تو آ گئے, قبر میں اتارنے والا کون ہے؟ کوئی محرم ہے زہرا کا؟ بچے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہیں, بیٹیاں قبرستان تک آئی نہیں ہیں. سلمان محرم نہیں ہے, کون ہے زہرا کا محرم؟ اتنے میں 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے. اے علی لا میری بیٹی کو مجھے دے دے. اے رسول خدا امانت ادا ہو گئی. یا زہرا یا زہرا امانت ادا ہو گئی, امانت ادا ہو گئی. اے رسول خدا اپنی بیٹی سے ایک بار نہیں بار بار پوچھئے گا کیا کیا ستم ہوئے. مولا یہ بار بار پوچھنے کا کیا جواز؟ عجب نہیں کہہ رہے ہو کہ فاطمہ ایک بار میں ساری تکلیفیں نہیں بتائیں گی, بار بار پوچھنا پڑے گا. یا علی اس وقت 7 افراد میں جنازہ تھا, آ جائیے دیکھیے شبیہ تابوت کتنے مومنین مل کر اٹھا رہے. یا زہرا علی خاموش بیٹھے ہیں, اداسی گھر میں چھائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. کہیں بستر پہ منہ ڈھانپے ہوئے زینب سی سکتی ہے, کہیں کلثوم چپ کے روتی ہے, تڑپتی ہے کہ ننھی باچیوں کے عاشق سے بھیگی چٹائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. علی خاموش بیٹھے ہیں, اداسی گھر میں چھائی ہے. جدھر بھی دیکھتے ہیں جان نظر آتی ہے بچوں کو, در و دیوار ہے بس ماں نظر آتی ہے بچوں کو. یہ ننھے بچوں کو تقدیر کس منزل پلائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. علی خاموش بیٹھے ہیں, اداسی گھر میں چھائی ہے. کہے کس سے علی جو زخم دل پر کھائے بیٹھے ہیں, کلیجے سے حسن حسین کو لپٹائے بیٹھے ہیں. ہائے مشکل کشا پہ وقت یہ مشکل کشائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے. علی خاموش بیٹھے ہیں, اداسی گھر میں چھائی ہے. بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے.
یا حسین. انجمن امامیہ کے تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ماتم کریں. اب ہندوستان کے مشہور معروف نوا خان جناب نواز صاحب نوا پیش کرنے جا رہے ہیں. میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں تمام نوجوان یہاں پر دستہ لگا لیں. انجمن امامیہ کے تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ دستہ لگا لیں. یا حسین. یا زہرا 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 بیان رو رو کے کہتی ہے یہی زہرا میرے بابا. بیان رو رو کے کہتی ہے یہی زہرا میرے بابا. بہت دشوار ہے میرا بہت دشوار ہے میرا یا جینا سماعت فرمائے حسب حال نوحہ پر سماعت فرمائے. میرے بابا بیان رو رو کے کہتی ہے یہی زہرا میرے بابا. Yeah!
پھٹا جب آپ کا لکھا ہوا نام میرے بابا بیان رو رو کے کہتے ہیں یہی ایک بند سماعت فرمائیں گے بات بطور خاص میرے بابا بیان رو رو کے کرتی ہے یہی زہرا میرے بابا اے بابا دیکھ لو کر مجھے ستاتے ہیں مصیبت دیکھ کر میرے یہ ظالم مسکراتے ہیں نہ رہ پاؤں گے لگتا ہے نہ رہ پاؤں گی لگتا ہے میں اب زندہ میرے بابا بیان رو رو کے کرتی ہے یہی زہرا میرے بابا بیان رو رو کے کرتی ہے یہی زہرا میرے بابا بیان رو رو کے کرتی ہے یہی زہرا میرے بابا تمہارے بعد ایک پل چین سے سونے نہیں پائی اگر چاہت تجھے بھر کے کبھی رونے نہیں پائی لگا ہے میرے رونے پر لگا ہے میرے رونے پہ یہاں پیرا میرے بابا بیان رو رو کے کرتی ہے یہی زہرا میرے بابا بیان رو رو کے کرتی ہے یہی